اس صورتحال کا اندازہ مجھے خود بھی نہیں تھا۔ یہ جانتے تھے کہ عمران نیازی نے تباہی کر دی ہے معاشی لحاظ سے، IMF کے ساتھ جو وعدہ خلافی کی، خارجی تعلقات کو تباہ کیا، چین، سعودی عرب اور دوسرے ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا، اور اس کے علاوہ جو ملک کے اندر ایک معاشی مہنگائی کا ایک طوفان تھا جو کہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا، ان تمام معاملات کو نپٹنے کے لیے میاں نواز شریف کی سپرویژن میں اور اتحادی جماعتوں کے جو قائدین کے ساتھ مل کر جو کاوشیں جو ہوئی ہیں اور جو جاری ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی جو IMF کا ریویو جو حالیہ دنوں اور ہفتوں میں ہوا ہے، تمام شرائط IMF کی مان لی گئی ہیں منون، جو انہوں نے پچھلی حکومت سے کروائی تھی اور ہم سے بطور پرائر ایکشن کے طور پر کہ پہلے آپ یہ کریں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ تمام شرائط ان کی مان لی گئی ہیں۔ بدقسمتی سے تاریخ کا بدترین سیلاب اس کی لپیٹ میں پاکستان آیا پچھلے سال، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً 100 ارب روپیہ صرف وفاق کا خرچ ہوا، صوبوں کا اس کے علاوہ ہے۔ کہاں وہ دور میاں محمد نواز شریف کا 2017 میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے آسمانوں کی طرف سفر کر رہا تھا، اور کہاں پھر جب یعنی ایک بات جب میں کہتا ہوں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں وہ دور اور کہاں ہم پہنچ گئے کہ 52 روپے چینی کی قیمت تھی کلو، آٹا، دالیں، سبزیاں آپ سب جانتے ہیں ان کی کیا قیمتیں تھیں، گندم کی قیمتیں، اور روپیہ 100 روپے کا ڈالر تھا۔ اور پھر اس کے بعد 4 سالوں میں کیا کچھ ہوا کہ 70 سال کے جو قرضے تھے اس کے سے زیادہ 4 سالوں میں قرضہ جات حاصل کیے گئے۔ IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کو توڑ دیا گیا۔ CPEC کی صرف اس کی مشقیں ہی نہیں کسی گئیں، بلکہ کابینہ میں اور چھوٹے فنکشن میں اور پرائیویٹ میٹنگ میں چین کے بارے میں جو الفاظ اس حکومت نے اور اس کے سربراہ نے جو کہے، اگر میں آپ کو یہاں پر اس کا ایک جملہ بھی بتا دوں تو آپ یعنی ورطہ حیرت میں آپ ہو جائیں گے۔ آپ کو شدید تکلیف ہوگی کہ چین جیسے ملک کے بارے میں اس حکومت نے، اس کے زعماء نے کابینہ میں یا اسمبلی میں جو کچھ کہا وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن پرائیویٹ میٹنگ میں جو کہا گیا چین کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پارلیمنٹ میں، کابینہ میں کس طرح کے الزامات لگائے گئے، اور یہ بات آج میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو کہتا ہوں کہ خود عمران خان نیازی اور اس کے حواریوں نے یہ کہا کہ چین میں جو منصوبے CPEC کے آئے ہیں 45% کرپشن ہوئی ہے اور شہباز شریف اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ بالکل میں آپ کو اس میں کوئی لگی لپٹی کے بغیر بتا رہا ہوں۔ ان سے تقاضا کیا گیا کہ آڈٹ کروایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کھٹائی میں پڑ گئی، ہر چیز کو بریکیں لگ گئیں، ہر بات میں کیڑے نکالے گئے۔
इसी तरीके से आप देखें, कल परसों एक सोशल मीडिया पे चल पड़ा कि पाकिस्तान इसराइल से तजारत शुरू कर दी है, जिसका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बतौर एक वज़ीर आज़म के मेरा ये फ़र्ज़ है, मैंने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान का, यानी मैं तमाम जो हमारे जो सीक्रेट्स हैं उनको मैं सीने में रखूँगा, कोई चीज़ मैं उसका राज अफशा नहीं करूँगा, मैं उसका पाबंद हूँ। लेकिन ये तो एक आ चुकी है बात अपना सोशल मीडिया पे, यानी इसका यानी दूर दूर तक इसका कोई सर पैर नहीं है, यानी मुकम्मल तौर पर झूठ, कोई उसकी बुनियाद नहीं है। वो पता नहीं, मैंने तो उसके ऊपर देखना भी इसको अपना पसंद नहीं किया कि ये मुझे पता था झूठ है। एक पता नहीं कोई यहूदी है जो उसका पाकिस्तानी के साथ उसने कोई ट्रेडिंग की है, भाई उसका हुकूमत पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़। पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से ये मुतालबा है, ये हमारी बिल्कुल ये हमारी पोजीशन है कि जब तक के फ़लस्तीनियों को जो नहत्ते दिन रात शहीद हो रहे हैं उनको हक़ नहीं मिल जाता, उनको आज़ाद वतन नहीं मिल जाता, हम उस वक़्त तक हम इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये इस तरह की ये शैतानी चरखा बुनने वाले कौन हैं? ये वही हैं जिन्होंने जो पाकिस्तानी नज़ात मेयर ऑफ लंदन की मुखालफत की और अपनी जो उनकी साबक उनकी बीवी थी, उनके सगे भाई को उनको उसके मुकाबले में उसको ओपनली उसको प्रमोट किया। हमें इसे गरज नहीं कि कौन यहूदी है, कौन ईसाई है या कौन हिंदू है। मैं वो हक़ाइक़ बता रहा हूँ आपके सामने जिससे कि पाकिस्तान आज इन शदीद मुश्किलात में घिर चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह किस तरह इन्होंने अपने वज़रा के ज़रिए एक केपी का, एक पंजाब का, उनसे जहर उगलवाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर्स को आप साइन ना करना ताकि IMF हमें मदद ना करे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और अब अदलिया के ऊपर किस तरीके से भरपूर वार करने वाला इमरान नियाज़ी है। ये सारी बातें मैं फ्लोर द हाउस पे कर चुका हूँ और आज इसलिए मैं आपको ये बातें याद कर रहा हूँ कि आप सारे इस लश्कर में आप शामिल हैं, आप सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। किसी ने जेलें काटी हैं, किसी ने मारे खाई हैं, कोई नैब कोर्टों में गया, कोई नैब के हुकूमत खानों में गया, कोई FIA में गया, किसी को पुलिस आके उसने बंद कर दिया, किसी ने लोकल देहात में कस्बे में पर्चे कर दिए और जाली दुश्मनी डाल कर उनके वर्करों को अंदर कर दिया, किसी के भाई को गोली लगी, कोई शहीद हुआ। आपने इस सफ़र में आपने भरपूर आपने कुर्बानियाँ दी हैं और उसके लिए जितनी भी सताइश मैं आपको पेश करूं अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ के साथ वो कम है, क्योंकि इस सफ़र में आपने दुख काटे हैं और जो आपने तकलीफ़ें काटी हैं वो तारीख़ का हिस्सा है। और मुझे बाखुदा ये कहने में कोई आर नहीं कि अगर रियासत को बचाने में मैंने या मियाँ नवाज शरीफ ने, आप पार्टी ने अपनी सियासी जो आपकी कमाई है उसको कुर्बान किया, तो खुदा की कसम मुझे इसमें कोई दुख नहीं है। अगर रियासत बच गई, पाकिस्तान बच गया, तो बाकी सत्ते खैरे हैं। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को अगर अल्लाह न करे कोई ज़ोफ़ पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तो उससे बड़ी फिर वो अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेवत। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर हमारा या मेरा कोई मज़ीद भी सियासी एहसासा अगर कुर्बान होता है पाकिस्तान की अज़मत और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो बखुदा मुझे उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम है कि मुझे उसका कोई मलाल नहीं होगा। मैं अपनी कब्र में जाऊंगा कि मैंने ये हकीर कुर्बानी दी, पाकिस्तान बच गया, आपने पाकिस्तान को बचाया। आपकी आल औलाद जो हैं वो इस मुल्क में इंशाअल्लाह वो अमन और खुशहाली का दौर देख सकेंगी। ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, तकालीफ ज़रूर हैं, चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन वो दिन आएगा इंशाअल्लाह कि जब ये हालात
انشاءاللہ جلد بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہ گمان نہیں, مجھے اس رب سے مجھے ایک امید واسق ہے, صمیم قلب سے میں بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا, اس لیے کہ میاں نواز شریف آپ کے قائد کی ان کی نیت نیک ہے, آپ کی نیت نیک ہے. ٹھیک ہے, یہ مشکلات آئی ہیں اور بعض اوقات رات کو یہ درست ہے کہ نیند کھل جاتی ہے. وہ انسان ہے, کوئی فرشتے تو نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. اور یعنی اندھیرے میں لوگ روشنی تلاش کرتے ہیں. جب سخت گرمی آتی ہے تو وہ چھاؤں میں درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں. جب جاڑے آتے ہیں, برف پڑتی ہے تو وہ کمبل اور لحاف اوڑھتے ہیں. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے. خوف بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, غم بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, بیماری ہوتی ہے تو صحت بھی ہوتی ہے. تو یہ زندگی کا حصہ ہے, اس لیے اس سے گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو ان کا جب آخری سال تھا تو گندم کی کمی تھی. انہوں نے گندم پہلے ایکسپورٹ کر دی, پھر امپورٹ کر دی. ہم نے وقت کے اوپر گندم منگوائی. آج بھی گو کہ گندم سندھ میں آنی شروع ہو گئی, پنجاب میں آنی شروع ہو جائے گی. یہ بارشیں ہوئی ہیں, اس سے ضرور اپنا گندم کو نقصان پہنچا ہوگا, اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن آج بھی ہمارے پاس وافر سٹاک میں گندم موجود ہے تاکہ کہیں کسی کو دقت اور تکلیف نہ ہو. پنجاب حکومت کے دور میں پچھلے 2 مہینے پہلے اگر گندم کا ہوا تو وہ فراڈ تھا, سکینڈل تھا. گندم کی کوئی کمی نہیں تھی, کیونکہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. ہم نے بڑی تیاری کے ساتھ گندم منگوائی اور اس کے پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے, اربوں ڈالر, جبکہ ایک ایک ڈالر کو ہم ترستے ہیں. لیکن ہم نے وافر گندم ہم نے منگوائی اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اس کو سٹاک کیا. تاریخ کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ ہم نے منصوبہ شروع کیا جو پنجاب میں چند لاکھ کو نہیں, چند کروڑ کو نہیں, کم سے کم 10 کروڑ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. 10 کروڑ عوام 3 تھیلے جو ہیں وہ لیں گے انشاءاللہ فری. اسی طریقے سے کے پی میں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے. میں وہاں پر جاؤں گا. سندھ میں وہ سندھ گورنمنٹ اپنے تائیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ 2000 روپے وہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پروگرام جاری ہے. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہر روز مینجمنٹ بہتر ہو رہی ہے. میں خود بھی دورے کر رہا ہوں. میں دوبارہ اس ہفتے شروع کروں گا. 2 دن بارشیں تھیں اور میں یہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی تیاری بھی ہم کر رہے تھے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, قومیں اس طرح نہیں بنتی ہیں, ملک اس طرح نہیں بنتے ہیں. اور اگر ہم نے خدا نخواستہ یہی ہمارا وتیرہ رہا تو پھر ہمارا نام تاریخ میں مٹ جائے گا خدا نخواستہ. اور ترقی اور خوشحالی کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ سیاسی سٹیبلٹی ہو. اس کے لیے دن رات جو شخص یعنی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھیانک کوششیں کر رہا ہے, ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ یہ زمانہ, اس کا آپ تصویر سامنے رکھ لیں اور اپنے زمانے کی تصویر سامنے رکھیں. جب یہ پھر رہا تھا دن رات اپنا ضمانتیں کرانے کے لیے, اس کا بھائی پھر رہا تھا, یہ لوگ پھر رہے تھے, آپ لوگ پھر رہے تھے, سامنے والے پھر رہے تھے, جو اس کمرے میں موجود نہیں وہ پھر رہے تھے. در بدر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب جناب نوٹس آتا ہے, بتائیے کہ نوٹس آتا ہے تو فوراً عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, نوٹس آ گیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ ہے, انہوں نے کہا جناب کہ ان کے جو وکیل ہیں ہائی کورٹ میں کہہ رہے تھے ان کو نوٹس آ گیا. سن لیں لفظ کہ شی از ناٹ این پبلک آفس ہولڈر, یعنی کہ ان کے پاس کوئی, ان کے جو محترمہ ہیں 4 سال میں ان کے پاس کوئی عوامی نمائندہ وہ نہیں تھی. تو جب نواز شریف کی بیٹی کو گرفتار کیا تو وہ پبلک آفس ہولڈر تھی. جب آپ کے بچوں کو جب گرفتار کیا یا کسی کو پکڑا وہ پبلک آفس ہولڈر تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فوراً آ گیا کہ پبلک آفس ہولڈر, اور وہاں پر میں تو اپنی اولاد کی بات نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے وہ سٹاک کمپیریزن. یہ جو گھڑی جو ہے خانہ کعبہ کے ماڈل کی میں
کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، میں 1000 مرتبہ بات کروں گا کہ اس سے بڑی شرمناک بات پاکستان کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی تھی. اس سے بڑا کالا دھبا پاکستان کے چہرے پہ کوئی مل نہیں سکتا تھا. یہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچنا، جھوٹ بولنا اور رسید جعلی پیش کرنا، کیا تھا. آج ہم ایک تاریخ کے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے تاریخ کے نازک موڑ پہ ہے. آج یقیناً ایک تاریخ کے نازک موڑ پہ پاکستان ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہماری مدد کرے گا. لیکن آج ہمیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں کھڑے ہونا ہوگا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی قربانیاں، آپ کی رائے گاہیں جائیں گی، معیشت ضرور اپنے قدم پر کھڑی ہوگی. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین نے، جس کے بارے میں پچھلی حکومت نے جو باتیں کہی ہیں، اس نے پاکستان کو ان 4 ہفتوں میں $2 ارب دے دیا. کیش انہوں نے دے دیا. وہ سن چکا تھا چین کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی ایک انتہائی ایک غلط حرکت ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے $2 ارب تو انہوں نے اپنا رول اوور کیا ہے. یہ سرکاری لون ہے چین کا جو انہوں نے رول اوور کیا ہے، جو پہلے دیا ہوا تھا. میں یہ $2 ارب کی بات کروں جو چین کے کمرشل بینک نے پاکستان کو لون دیے ہوئے تھے، جو کہ وقت آنے پر ہم نے ان کو واپس کر دیے تھے. انہوں نے ہمیں دوبارہ دے دیے کہ آپ لے لیں پیسے ہم سے اور اس کو استعمال کریں. اور اگر یہ پیسے نہ آئے ہوتے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا حالت ہوتی اس ملک کی اکانومی کی. کہ $30 ارب کی جو سرمایہ کاری چین نے کی ہے، خالی جو بجلی کے منصوبے ہیں، کوئلے پر جو چل رہے ہیں، اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو $450 ارب ان چینی کمپنیوں کا ہم نے واپس کرنا ہے جو کہ تاخیر کا شکار ہے. کتنا میں نے عرض کیا؟ $450 ارب. کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت وہ پیرس میں وہ لے گیا ہوتا، ہمیں پیرس کی عدالت میں، لندن کی عدالت میں لے گیا ہوتا کہ چلیں جی ہمارے پیسے واپس کریں. اور یہ پیسہ $450 ارب یہ رات و رات کا نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے. اس کے باوجود کہ میں نے اپنے اس دور میں پچھلے 11.5 مہینے میں چین کو $150 ارب دلوایا ان کے منافع کا، اس کے باوجود بھی $450 ارب ان کا ہمارے پاس ہم نے دینا ہے ان کا. انہوں نے تو اف نہیں کی. وہ آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہم جانتے ہیں آپ کے حالات کو، لیکن اس کا کچھ کریں. اور جو میں نے جو قرضے بتائے ہیں جو انہوں نے ابھی دیے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو ایسے ملک کے بارے میں اس طرح کی یعنی ایک انتہائی شرمناک گفتگو کرنا، یہ ہے وہ احسان فراموشی، یہ ہے وہ موسم کشی جس نے آج پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے. اس وقت پاکستان کو بچانے کا موقع ہے. آپ نے واپس لاہور نہیں جانا، آپ نے یہاں رہنا ہے. کسی وقت بھی ہم اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں. آپ کو میں یہ گزارش کروں گا اپنی طرف سے اور قائد محمد نواز شریف کی طرف سے کہ آپ نے یہاں موجود رہنا ہے. وزیر